اس شخص نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہو، اس سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر اسی پر لازم ہوتا ہے، زمین کے مالک پر لازم نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 921 پر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، زمین جو زراعت کے لیے نقدی پر دی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا عشر زمیندار پر ہے، مالک پر، اور صاحبین کے نزدیک کاشتکار پر۔ اور علامہ شامی علیہ رحمہ نے یہ تحقیق فرمائی، زمانہ کے اعتبار سے اب قول صاحبین پر عمل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ٹھیکے پر جو زمین لی جاتی ہے، اس سے جو فصل حاصل ہوگی، اس کا عشر جو ہے وہ کاشتکار پر لازم ہوتا ہے، مالک پر اس کا عشر دینا لازم نہیں ہے۔ ایسے ہی فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 203 پر شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ عشر صرف کاشتکار پر ہے۔ اسی پر فتویٰ دینے میں آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ٹھیکے پر جو زمین لی جاتی ہے، اس سے جو فصل حاصل ہوگی، اس کا عشر یا نصف عشر یہ کاشتکار پر ہی لازم ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ٹھیکے پر زمین لی جاتی ہے، ٹھیکے کے اخراجات اور جو بیج ہوتا ہے اور کام کرنے والوں کی اجرت اور دیگر سارے معاملات اخراجات نکال کر پھر اس کے بعد جو بچے گا اس اپنا فصل میں سے عشر نکالا جائے گا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ شرعیہ کسی کی عقلی توجیہ سے نہیں بدلتا۔ زمین کا ٹھیکہ نکالنے سے پہلے حاصل ہونے والی مکمل فصل میں سے عشر کی ادائیگی لازم ہے، کیونکہ ٹھیکہ اس پر قرض ہے اور عشر کی ادائیگی میں قرض وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اتنا بھی قرض ہو جائے، عشر جو زمین سے فصل حاصل ہوئی ہے اس کا عشر یا نصف عشر جو ہے وہ اس پر لازم ہوتا ہے، اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، عشر میں قرض کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کاشتکار جو ہے وہ دیگر اخراجات نکالنے سے پہلے جتنی فصل حاصل ہوئی ہے اس کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر جو بنتا ہے وہ پہلے نکالے گا۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 918 میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہو، اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارف زراعت، حل بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج وغیرہ کے خرچہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کل پیداوار جو حاصل ہوئی ہے پہلے اس کا عشر یا نصف عشر نکالا جائے گا۔ یہ جو اس پر قرض ہوا ہے تو قرض نکال کر پھر عشر دینا ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرض کا اعتبار عشر میں نہیں ہوتا۔